یہ تکلیف ہے کہ اگر یوم پاکستان 27ویں رمضان المبارک کو قومی سطح پر منایا گیا اور سرکاری سطح پر اس کی پشت پناہی کی گئی تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو اسلام کے ساتھ ایک طرح کا تعلق اور قائم ہو جائے گا۔ وہ وجوہات جن کی بنا پر اسلام کے ساتھ لوگوں کو وابستگی ہوتی ہے ان وجوہات میں اضافہ ہو جائے گا۔ صرف اتنی بات ہے، صرف اتنی بات ہے۔ اور کئی مرتبہ یہ شور مچا ہے، علماء کرام نے قوم کو آگاہ کیا، حکمرانوں کو آگاہ کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس ملک کے اندر آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے کہ یوم پاکستان کو اس 27ویں رمضان المبارک کے لحاظ سے منایا جائے؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ سیکولرزم جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتا ان کا۔ یہ بدبخت بڑے منافق ہیں جو اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے منافق ہیں۔ جہاں ضرورت پڑے وہاں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو خوب لوٹتے ہیں، ان کے جذبات جو ہیں ان کو خوب یہ استعمال میں لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہ رہے ان کی اپنی ذاتی تو وہاں اسلام بھی کہاں کا اور قرآن بھی کہاں کا۔ یہ ایک بڑی اہم اور پاکستان کے جو شاعر ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات تھی کہ یوم پاکستان جو ہے وہ 27ویں رمضان کو منایا جائے باقاعدہ طور پر، مگر اس ڈر سے کہ مسلمانوں کو ایک وابستگی اور ہو جائے گی اسلام کے ساتھ، اس طرح وہ بدبخت ہیں وہ بیٹھے ہوئے، تو وہ وہی جس طریقے سے انڈیا والے کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی کر رہے ہیں۔ اور اب تو میرے دوستو یہ معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ان لوگوں کی بدبختی کا اور ان لوگوں کی اسلام دشمنی کا۔ نام مسلمانوں والے رکھائے ہوئے ہیں اور ان کے سارے کرتوت جتنے ہیں ان سب کا نچوڑ ایک فکرے میں یہ ہے کہ ان بدبختوں نے ملک بھی امریکہ کو دے دیا ہے اور قوم بھی امریکہ کے حوالے کر دی۔ دونوں امریکہ سے چند ٹکے لے کر چند ڈالرز کے عوض میں ملک بھی امریکہ کو دے دیا ہوا ہے اور قوم بھی امریکہ کو فروخت کر دی ہوئی ہے۔ فروختند بچے ارزاں فروختند، یہ ایک الگ المیہ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، روزانہ ہی سوچتا ہوں، کبھی کبھی بہت زیادہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کسی وقت یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ لگا کر تو پاکستان کو اللہ اللہ کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اگر پاکستان کے اندر بھی وہی فحاشی اور یعنی ہونی ہے اور عورتوں مردوں کا اختلاط اور مخلوط تعلیم ہونی ہے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اور وہی بے حیائی ہونی ہے اور وہی کیا نام ہے ناچ گانے، اور ناچ گانے کے بغیر تو آج کل یہ ٹی وی کے پروگرام میں سے کوئی پروگرام رہا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ٹی وی دیکھنے کی بیماری مجھے نہیں ہے، شکر ہے اللہ پاک کا، مگر سنتا تو رہتا ہوں لوگوں سے کہ کیا صورت حالات ہے، اور صورت حالات کو جاننے کے لیے ٹی وی کو دیکھنے ہی پر کیا معاملہ موقوف ہے۔ یہ تو آپ سڑکوں کے اوپر سائن بورڈ جو لگے ہوئے ہیں اور جو یہ ہمارے کلچرل اشتہارات جو لگے ہوئے ہیں ایڈورٹائز کے اور فلموں کے اور ڈراموں کے،
اتنا ہی بڑا کافی ہے، یہی سب کچھ ٹی وی میں بھی ہوتا ہے، المان و بالحفیظ، المان و بالحفیظ، المان و بالحفیظ۔ پھر ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اسلامی نظام کے نام سے، اسلام کے نظام کے نام سے یہ لوگ لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل تو پہلے لرزہ پر اندام ہے اسلامی نظام کے نام سے، مگر نہ جانے کیا وجہ ہے کہ جتنے لرزہ پر اندام وہ ہیں، ان سے زیادہ لرزہ پر اندام ہمارے بدبخت حکمران ہیں اور ہمارے سیاستکار ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے، مسلمان بھی کہتے۔ تو میرے دوست، اگر یہی کچھ بے حیائی، فحاشی اور یعنی اسلام سے بیزاری اور اسلام کا نام لینے والوں کا قتل عام، اگر یہی کام اگر پاکستان کے اندر ہونا تھا تو یہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہندوستان جو تھا، پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو اپنی انٹرویو لینے والی ایک ٹیم سے کہا تھا، اور کئی جلسوں کے اندر بھی یہ اعلان کیا تھا، اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ پاکستان کی آپ کو علیحدہ ایک ملک کی حیثیت سے کیوں ضرورت ہے؟ تو وہ کہتے تھے اس لیے کہ ہندو کی تہذیب جدا ہے، ہماری تہذیب جدا ہے، ان کا مذہب جدا ہے، ہمارا مذہب جدا ہے، ان کی اخلاقیات جدا ہیں، ہمارے اخلاقیات جدا ہیں، ان کی ضرورتیں جدا ہیں، ہماری ضرورتیں جدا ہیں، اور ہر چیز کے اندر ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، ہر چیز کے اندر ہمارے اور ان کے درمیان تضاد ہے۔ تو ہم اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن چاہتے ہیں کہ جس وطن کے اندر ہندو کا یا کسی کافر قوم کا کوئی تسلط کسی قسم کا نہ ہو، اور مسلمان آزادی کے ساتھ وہاں پر اسلام کو قائم کر سکیں، وہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنا قانون بنا سکیں، آزادی کے ساتھ اپنا کلچر جو ہے وہ رائج کر سکیں، اور آزادی کے ساتھ اپنے سارے معاملات کر سکیں۔ یہ قائد اعظم کی کئی تقریروں کے اندر یہ ایسے اقتباسات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر جب پوچھا گیا کہ آپ کا قانون کیا ہوگا، آئین کیسا بنائیں گے، جب یہ پوچھا گیا تو محمد علی جناح نے جواب یہ دیا کہ وہ یہ لوگ ہیں جن کو قانون اور آئین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا قانون، ہمارا آئین جو ہے وہ تو 1400 برس پہلے یا 1300 برس پہلے بن چکا ہوا ہے، ہمارے دستور اور ہمارے آئین کا نام قرآن ہے اور اسلام ہے، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس کو جاری کیا جائے، نافذ کیا جائے۔ جس کام کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، صرف وہی کام اس ملک کے اندر نہیں ہوا، باقی ہر اللہ تعالی اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ مان والحفیظ، اللہ مان والحفیظ۔ اور اب نئی خبریں جو آ رہی ہیں ان کی روشنی میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ یہاں اسلام آباد کے اندر اپنا ایک فوجی ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ تیار کر رہا ہے، یہیں فوجی اڈا بھی ہوگا، یہیں اس کے جو ہے نا وہ لڑاکا طیارے اتریں گے اور سارا کچھ ہوگا، اور بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ